الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدوں پر حکم منافقی کرنے کے بیان میں مہدوی بھائیوں، نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے نفس کے حق میں اس طرح فرمایا کہ جس وقت احدیت کی شمع چمکے، اس سیاہ روح کو چاہیے کہ خود کو پروانے کی طرح شمع میں ڈال دے، جیسے کہ فرمان خدا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کے پاس راضی مرضی سے چلے جا۔ ناظرین، نقل شریف ہے کہ حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق مہدی علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے، جو بیان کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کیا ہے، اگر وہی بیان ہم کریں گے تو جو لوگ موافقان مہدی علیہ السلام سے ہیں، یہی ہم کو سنسار کریں اور ہم کو ایک شہر میں 1 سال اور 2 سال رہنے دشوار ہو جائے۔ اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کو دعوی مہدیت کے بعد چند مقامات سے چلا دیے۔ ناظرین، نیز میاں راجہ محمد بن مینا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ میں نے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی زبان سے چند بار سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے جو کچھ سنا ہے، اگر بعض مہاجرین کے روبرو بیان کروں تو یہ مجھ کو سنسار کریں۔ بھائیوں، نیز بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ مہدی علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں، اگر بالفرض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی پہنچتے، اگر سنسار نہ کرتے تو یہ بندہ کاذب ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ نے کیا جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول ساتھ اس چیز کے جو نہیں چاہتے ہیں تمہارے نفس، تو تم نے سرکشی کی، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم نے قتل کرتے ہو۔ اور میاں شیر ملک سے منقول ہے، آپ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا، جو کچھ خونکار فرماتے ہیں وہ سب حق ہے۔ یہ لوگ مخالفان مہدی علیہ السلام کس لیے مخالفت کرتے ہیں؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ ضعیف ہیں، اگر ان میں قوت ہوتی تو بندے کو سنسار کرتے، اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کے محبوب کو برا کہا تو عاشق کیسے خوش ہو؟ دنیا ان کی یعنی مخالفان مہدی علیہ السلام کی محبوب ہے، اور یہاں دائرے مہدی علیہ السلام میں رات دن دنیا کی مذمت ہوتی ہے، ان کو یعنی عاشقان دنیا کو کیوں اچھا معلوم ہو؟ ناظرین، نیز بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ مخلوق جب تک ہمارے خلاف میں رہے گی، ہمیں دین کی امید ہے، اور جب مخلوق ہمارے موافق ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہم سے دین چلے گیا۔ اور نیز معلوم ہو کہ مہاجران مہدی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام و یاران مہدی علیہ السلام کی روش بیان کرے تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نقول معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا حال اور ہمارے زمانے کے مرشدوں کے حال کے موافق نہیں۔ اے عزیز،
اگر کوئی شخص ان نخول کو اپنی ذات سے لکھ کر بہتان لیا ہے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ فرمان خدا ہے کہ اور کرن زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لیا اللہ پر جھوٹا۔ اور نیز بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں دین کی حکایت کرنا ایسے ہو گیا ہے کہ کوئی شخص گائے کا گوشت چارپائی پر رکھ کر سر پر لیا ہو، کفرستان میں بلند آواز سے کہے کہ گائے کا گوشت لو، تو پس لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں یا نہیں، یعنی مار ڈالتے ہیں اور سنسار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی موعود علیہ السلام کی حکایت ایسی ہی ہو گئی ہے، اور ہم اس زمانے میں منافقوں اور طالبان دنیا اور قائدان ہجرت کے ساتھ میل جول رکھتے اور ان کے گھروں کو جو موافقت کا دعویٰ کرتے ہیں جاتے ہیں، ہم ان کے موافق ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ دین مہدی علیہ السلام سے کوئی موافقت نہیں رکھتے، نہ ہجرت، نہ توکل، نہ ذکر، نہ ترک دنیا، نہ عشور اور نہ زکوٰۃ، اور اس طرح بلکہ چند جائے شرع محمدی اور مہدی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفع کے خاطر ان کے موافق ہو گئے ہیں اور ان کے گھروں کو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے دوست کیوں نہ ہوں، اگر ان کو جو حق بات ہے کہیں تو ان کو خوش نہیں آتا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے بد اعتقاد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ موافقت نہ کریں۔ دین میں ایسی غربت ہو گئی ہے کہ موافقان سنسار کرتے ہیں۔ یہ درد ہم کس سے کہیں؟ پس کہنے والا موافقوں کے درمیان غریب ہے کہ کوئی شخص مہدی علیہ السلام کی نقلوں کو باور نہیں کرتا، جیسا کہ فرمایا علیہ السلام نے تحقیق کی دنیا شروع ہو، اور حال یہ کہ غریب تھا اور قریب میں ہو جائے گا۔ دنیا جیسا کہ شروع ہوا تھا، خوشخبری جنت ہے غریبوں کو۔ اور نیز ہم نے بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے کئی بار سنا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موافق ہوں گے جبکہ ہم ان کو جو بات اچھی معلوم ہو وہی کہیں، اور ان کے کاروبار میں شریک ہو کر جس میں ان کی رضامندی ہو وہی کریں۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ دوست رکھتے ہیں وہ کہ اگر تو صلاح کرے تو پس وہ صلاح کر لیں، اور نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ موافقوں کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ ناظرین، نقل شریف ہے کہ بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے باڑی والوں کو دنیا دار فرمایا ہے، حالانکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں کے بعض نے حضرت مہدی علیہ السلام کے نام پر اپنے سروں کو کٹوایا ہے، اور بعض ہجرت کر کے دائرے میں آئے اور دائرے میں انتقال کیے۔ پس سر کٹوانے اور ہجرت کرنے سے پہلے بندگی میاں سید خنمیر صدیق مہدی علیہ السلام نے ان کو مصدقان نہیں فرمایا، دنیا دار فرمایا، اور فقراء سے فرمایا کہ یہ بندہ اس کے بعد تمہارے درمیان نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا داروں کی طرف جانے کی رغبت کی، حتیٰ کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دنیا داروں کے پاس جانے دیا۔ بلکہ اس سے پہلے ایسے فرمایا کہ قائدوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس دن کے بندگی سید خنمیر رضی اللہ عنہ موضع سیہا یعنی اورسیہ سے شہر نہروالا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ملک لطیف نے اپنے لشکریوں کو جنگ کرنے سے روک دیا اور میاں رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چلنے سے منع کیا۔
بعد ازاں میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ قائدوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرے گا، اور جن لوگوں نے کہ ہجرت نہیں کی ان کو مصدقان مہدی علیہ السلام نہیں فرمایا، ان کو بھی قائدوں میں شمار فرمایا، اور فرمایا کہ مصدقان مہدی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو مہدی علیہ السلام کے تمام اقوال اور افعال اور احوال سے موافقت رکھتے ہیں، اور جن میں یہ صفت نہ ہو ان کو مصدق نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو عرف میں بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ کے خلفاء لسانی کہتے تھے، اور بعض اہل فراق جو دائرے میں تھے کو اہل فراق کہنا چاہیے۔ چنانچہ نقل شریف ہے کہ کسی نے ملک بخن کو دنیا دار کہا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام امر اللہ مراد اللہ خلیفۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی زبان میں فرمایا کہ اس کو دنیا دار جو کہتا ہے کافر کیوں نہیں کہتا۔ جس وقت ملک بخن باڑیوال مہدی علیہ السلام کے ہمراہ خراساں گئے، اہل فراق تھے، کسی برادر نے ان کو دنیا دار کہا، اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جب تک ظاہری گھر سے اول ہجرت نہ کی جائے باطنی ہجرت نصیب نہ ہوگی، ولیکن باطنی ہجرت کا حاصل ہونا بغیر ظاہری ہجرت کے ندارت سے ہے، چنانچہ نادر معدوم کے مانند ہے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 148 تا 152۔